بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. انسان اس دنیا میں اگرچہ اشرف المخلوقات کائنات میں سے اور بڑھ کر انسان کو سب سے بڑھ کر سب سے برتر جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. پہاڑ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا طاقتور ہے. پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چٹان کے نیچے دب جائے تو انسان کی ہڈی پسلی برابر ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود پورے پہاڑ کو کاٹ کر کھاڑ کر ختم کر دینے کی قدرت رکھتا ہے انسان. آپ شہروں میں آبادیوں میں دیکھیں، جو لوگ مکہ مکرمہ میں گئے ہیں، اگر 30 سال پہلے گئے ہوں گے اور اس وقت جا کر دیکھیں تو جو پہاڑ تھے وہ سارے پہاڑ اب عمارتیں بنی. جبل عمر ناقابل تسخیر پہاڑ سمجھا جاتا، لیکن آج اس کا وجود نہیں باقی. اس کی جگہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہوئی. اوپر سے تو پہاڑ ختم کر ہی دیا، اس پہاڑ کی جڑوں میں تک جا کر 7 8 سلار بنا دیے نیچے زمین کے اندر. حالانکہ وہاں پہاڑ تھا. جبل ابو قبیس کہاں چلا گیا، جبل عمر کہاں چلا گیا، اجیاد کا پہاڑ کہاں چلا گیا. اس کے اوپر قلعہ بنا ہوا تھا کسی سابقہ سلطان کا، آج وہاں پر زمزم ٹاور کھڑا ہوا ہے. یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ سب انسان کرتا ہے. کہاں پہاڑ، اتنا بڑے بڑے پہاڑ جس کی صرف ایک چٹان کے نیچے دب کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس پورے پہاڑ کو چکنا چور کر کے وہاں اپنا محل تیار کرنے والا انسان ہے. یہ قدرت ہے جو اللہ نے دنیا کی ایک عظیم طاقت پر بھی اس شخص کو دی ہے جس کے بارے میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا. آدمی بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کمزور کو طاقت اتنی عطا فرما دی اللہ رب نے، دماغ دیا، سمجھ دی، وسائل کو اختیار کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور پھر یہ انسان یہ سب کچھ کرتا ہے. ہاتھی کتنی بڑی قوت کا نام ہے، اگر اس کے بچے کے نیچے دب جائے تو بھی مر جائے گا. لیکن انسان اس ہاتھی کو تھوڑا بہت سیدھا کر سمجھا کر ایسا مانوس کر لیتا ہے کہ اس کے حکم پر اٹھتا ہے، اس کے حکم پر بیٹھتا ہے. جو بوجھ ڈالو لاد لیتا ہے، گوارا کر لیتا ہے. اتنے بڑے جانور کے اوپر، اونٹ جیسے طاقتور جانور کے اوپر
جو صحراؤں میں مہینوں گھومتا ہے، اگر اسے پانی نہ ملے اور پتا نہ ملے تو بھی زندہ رہتا ہے، اور اتنا طاقتور ہے کہ اگر کسی انسان پر خفا ہو جائے تو اس کی کھوپڑی پکڑ کر ایک ہی پٹک میں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن وہ اونٹ کس کا تابع فرمان ہے؟ اونٹنیاں دودھ دے رہی ہیں، اونٹ کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا جا رہا ہے، ان پر سامان لاد کر علاقوں کے سفر کیے جا رہے ہیں، کوئی بھی ان پہ قدرت نہیں رکھتا، پر انسان بنتا ہے، انسان قدرت رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے پال لیا ہے اونٹ، جو اپنے کچھ کمانے کے لیے گھمانے کے لیے لے کے نکلتے ہیں، ان کے گھر کے بچے نے بھی نکیل پکڑ لی تو جدھر لے جانا چاہے گا ادھر چلا جائے گا۔ یہ قدرت انسان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ انسان اتنا بڑا دریا ہے، پوری دنیا کی آبادی سمندر میں ڈوب سکتی ہے، جتنی آبادی دنیا میں ہے، کیونکہ سمندر 3/4 ہے اور آبادی 1/4 ہے، اور 1/4 کا بھی بڑا حصہ خالی پڑا ہوا ہے۔ تو انسان کتنے ہوں گے اگر سمندر میں ڈال دیے جائیں؟ پورے انسان سمندر میں ڈال دیے جائے تو سب کو ہضم کر لے گا اور اس کو کچھ فرق بھی نہیں پڑے گا۔ لیکن اتنے بڑے سمندر کو تو انسان پر کوئی خاص طاقت نہیں، مگر انسان کو اس پر یہ قدرت ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو لے کر، منوں اور ٹنوں وزن کو لے کر پانی کے سینے پہ چلتا رہتا ہے۔ ایسی ایسی کشتیاں اس وقت سمندر میں ملکوں کی چل رہی ہیں جس کی چھت پر 50 ہوائی جہاز ٹھہرے ہوئے ہیں، رن وے بنا ہوا ہے، اتر سکتے ہیں اور وہاں سے چڑھ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں، میزائل لے کر، بڑے بڑے اسلحہ لے کر، سب اس کے اندر ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بہت سے جہاز اوپر 10 15 منزل ہیں، 32 منزل ہیں، اور نیچے پانی کے اندر بھی 8-10 منزل ہیں اندر بھی۔ کس نے بنایا اور کس نے سمندر پر قابو پایا؟ تو انسان ہے جسے اللہ نے سمندر پر اپنی حکومت چلانے کا اختیار دیا۔ چلاؤ، تمہارے قابو میں کر دیا، تمہارے قبضے میں کر دیا۔ زمین کے سینے چاک کر کے پیٹرول نکالا جا رہا ہے، سونا نکالا جا رہا ہے، چاندی نکالی جا رہی ہے، تانبا، پیتل، آئرن، سب کچھ نکالا جا رہا ہے، کوئلہ اس میں سے نکالا جا رہا ہے، چونا اس میں سے نکالا جا رہا ہے، اور زمین بیچاری اف نہیں بول سکتی، جتنا چاہے کھود لو، جتنا چاہے نکال لو، اس کو کچھ بولنے کا حق نہیں۔ اقتدار کس کا چل رہا ہے؟ وہ انسان کا چل رہا ہے۔ اس جو چاہے کر لے انسان، زمین کچھ نہیں بول سکتی۔ آپ نے سنا، جانا، پڑھا، بلکہ دیکھا آنکھوں سے، اللہ عالم، حقیقت تو کسی کو نہیں معلوم آج تک۔ سائنس کی جو تھیوری ہے، جو سائنس کی اپنی باتیں ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو صرف سائنسدانوں کے دعووں کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں اور حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ تو ابھی ایک صاحب سمجھ کا بیان اخباروں کے اندر آیا کہ چاند کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے، اور ابھی قانون بنا دیا جائے کہ کوئی مسلم وہاں پر پلاٹ نہیں خرید سکتا، گھر نہیں بنا سکتا، صرف وہاں ہندو آباد ہوں گے۔
تو بڑے بڑے عقل مند ہیں دنیا میں، پہلے تو یہی نہیں معلوم کہ وہ قصہ کیا ہے، اور دماغ ساتویں آسمان پر ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ انفن فی الارض واسطن فی السماء، ناک زمین میں ہے اور سرین جو ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ تو ایسے احمقوں کی کیا کمی ہے، بولتے رہتے ہیں، دنیا بھی سنتی رہتی ہے، اور ان کو بولنے کا شوق ہے، دنیا کو سننے کا شوق ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اسے مان بھی لیا جائے کہ حضرت انسان چاند پہ قدم رکھ کر کسی نے اپنا ایگل گاڑ دیا ہے، کسی نے بھارت کا جھنڈا گاڑ دیا ہے، کسی نے کمل کا پھول لگا دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اگر یہ سب کچھ ہوا بھی ہے تو انسان ہی کا تو کمال ہے کہ انسان کو اللہ نے زمین پر تو قدرت دی، سمندر پہ قدرت دی، ہواؤں پر قدرت دی، جانوروں پر قدرت دی، پرندوں پر قدرت دی، اور اللہ نے اس انسان کو آسمان پر بھی قدرت عطا فرمائی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ سب فلاں کا کمال ہے، فلاں کا کمال ہے، فلاں کا کمال ہے، اور ماشاء اللہ سے ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو اس روح کا سائنسدان ہونے کا دعویٰ کر کے پریس کانفرنس بھی کر دی کہ میں نے تیار کیا تھا یہ، اور پھر صاحب انٹیلیجنس کو پتا چلا کہ وہ مکار وہاں تھا ہی نہیں، نہ وہاں کا ملازم ہے، پتہ نہیں کہاں رہتا تھا، پریس کانفرنس بھی کر دی اور کارنامہ بھی بتا دیا۔ تو جیسا یہ بوگس پریس کانفرنس ہے، خدا جانے اور کہاں کہاں تک یہ فریب چلتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو بھی ہو بھائی، اگر انسان نے ایسا کیا تو کیا اور کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو جب ہر مخلوق پر شرف دیا ہے تو یقیناً ستاروں پر اور چاند تاروں پر بھی اللہ نے اس کو شرف دیا ہے، لیکن اس کو بڑی بات سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ چاند پر جانے کی بات ہی آئی تھی کہ چاند پر پہنچ گیا کوئی خلا نورد، ہمارے بچپن کی بات ہے جب حضرت محی السنہ رحمہ اللہ حیات تھے اور ہم ان کے ہاں پڑھا کرتے تھے، تو یہ خبریں آئیں تو حضرت نے اس کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ مسلمانوں کو تو اس پر کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ 100 سال کی محنت کے بعد اور اس زمانے میں 100,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد ایک آدمی چاند تک پہنچا تو دنیا فخر کر رہی ہے، لیکن بغیر کسی خرچے صرفے کے صرف 1 سال کی مدت میں خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ نے 4 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنا کے جنت پر بھیج دیا، تو اس پر کسی کو تعجب نہیں ہوا۔ آپ ابھی چاند ہی پر گئے ہیں، انہوں نے تو ان کو جنت میں بھیج دیا۔ جنت تو چاند کے اوپر پھر ستارے ہیں، کہکشاں ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے بعد جنت ہے، وہاں تک بھجوا دیا۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے جہنم کی نچلی سطح سے مشرک کو نکالا اور توحید کے نور سے منور کر کے اور ایمان کی طاقت سے آراستہ کر کے ایک ہی لمحے میں کلمہ پڑھاتے ہی، عقیدہ درست کرتے ہی جہنم کی نچلی سطح سے نکال کر آسمان کی بلند ترین سطح اور جنت میں پہنچا۔ وہ ہے کمال کی بات، یا یہ ہے کمال کی بات کہ قوم کا خون چوس کے
لاکھوں کروڑ روپے کے پیسے خرچ کر کے ایک فریب، ایک ایسی خوشی جس خوشی کے پیچھے کوئی منفعت نہیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس رعایا کا خون چوسا گیا ہے، اس رعایا کی سڑکیں درست نہیں، اس رعایا کے گھر میں صحیح سے بجلی نہیں پہنچ رہی، اس رعایا کو ابھی تک ایک روم ذاتی نہیں ہے رہنے کے واسطے، اس رعایا کے پاس سواری نہیں ہے، صبح سے شام تک مزدوری کر کے تھکا کے 2 روٹی کھاتی، اس رعایا کو ظلم ہو جائے تو انصاف کے لیے پیسہ نہیں ہے، بغیر اخراجات کے کوٹ تک نہیں پہنچ سکتا، اور بغیر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے ہوئے منصف کی عدالت میں اس کی حاضری نہیں ہو سکتی، لہذا مظلوم رہنے کو برداشت کر لیتا ہے، گوارا کر لیتا ہے۔ تو ان سب کے حقوق تلف کر کے جو کارنامہ انجام دیا جاتا ہے، اس کارنامے پر پوری دنیا آنکھ بند کر کے تالیاں بجاتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس سے کیا ملا، اور اگر یہ پیسہ ملک کی رعایا پہ خرچ کیا جاتا تو ملک کو کیا ملتا، انسان کو کیا ملتا۔ کوئی بھی تقابل کرنے والا نہیں ہے، بس کہا جاتا ہے کہ جشن مناؤ تو جشن مناؤ، کہا جاتا ہے کہ خوشی کا اظہار کرو تو کرو، یہ مت سوچو کہ یہ خوشی ہے یا غم ہے، یہ مت طے کرو کہ یہ عزت ہے ذلت ہے، یہ مت طے کرو کہ یہ کسی کی خواہش پوری ہو رہی ہے کسی کا خون چوس کر۔ کچھ بھی نہیں پوچھنے کی ضرورت ہے، کچھ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عقل خدا داد کا استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر بھائی، جس کو جس پہ خوش ہونا ہے خوش ہو، ہم صرف یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر وہاں تک بھی کوئی پہنچنے میں کامیاب ہے اور اپنا جھنڈا گاڑ سکتا ہے تو یہ کیا اس کا کمال ہے؟ اس کے پیدا کرنے والے نے اسے ہر مخلوق پر شرف عطا کیا، اشرف المخلوقات۔ آپ اس کا شکر ادا کریں یا نہ کریں، آپ کسی بھی مخلوق کا شکر ادا کرو، سائنسدانوں کا شکر ادا کرو، حکمرانوں کا شکر ادا کرو، وزیر اعظم کا شکر ادا کرو، وزارت دفاع کا شکر ادا کرو، دیویوں اور دیوتاؤں کا شکر ادا کرو، لیکن یہ شکر اگر یہ کوئی کمال ہے تو پلٹ کر اللہ کے پاس جائے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی مستحق کا شکر نہیں، کیونکہ کسی کے پاس ذاتی کمال نہیں۔ سائنسداں کے پاس کوئی کمال ہے تو وہ اس کا بھیجا ہے، وہ اللہ کا بنایا۔ کتنے سائنسدان سائنسی تحقیقات کے افق تک پہنچ کر مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، اس کے بعد وہ تو اپنے کپڑوں کا ہوش بھی نہیں رکھتے، ایسے ہو گئے، اپنے بالوں کا ہوش نہیں، اپنے ناخنوں کا ہوش نہیں، برانا پھر رہے ہیں، کوئی ان پر رحم کھانے والا نہیں، ترس کرنے والا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ ایک چیز جو اللہ نے دی تھی وہ اللہ نے واپس لے لی، بس واپس لیتے ہی آج آپ کسی ملک کی عزت کا تارا تھے، کل آپ اسی ملک کی زمین پر ذلتیں اٹھاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے عقل سلامت رکھی تو آپ عزت میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اللہ پاک عقل سلامت نہ رکھے تو آپ ذلت کے گڑھوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کا کمال ذاتی نہیں، ہر کمال میں بندے اللہ کے محتاج ہیں، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو چاہے اللہ کا نہ ماننے والا ہو، کتنا نہ مانے محتاج تو اللہ ہی کا ہے۔ گردہ فیل ہو جائے تو چاہے اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو وہی درست کر سکتا ہے، اور وہ درست نہ کرے تو کوئی راستہ نہیں۔ ہارٹ فیل ہو جائے تو اللہ کو مانو نہ مانو، موت کے منہ میں جا نہیں جانا، کوئی طاقت آپ کو بچا کے نکال کے نہیں دے سکتی، اور کوئی سائنسداں آپ کی جان کو واپس نہیں لا سکتا یا آپ کو آرٹیفیشل روح بنا کے نہیں دے سکتا۔
کوئی بھی نہیں دے سکتا، سب محتاج اللہ، اللہ الغنی وانتم الفقراء۔ ایک اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اس کے محتاج، سب اس کے محتاج۔ جن جن لوگوں کو ہم نے یا انسانی عقلوں نے خدا یا خدا کا سایہ سمجھا ہے، وہ محتاج ہیں۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، عقل مان رہی ہے کہ محتاج ہیں۔ ایک کاریگر نہ سنوارے تو سنور نہیں سکتے، ایک ہنردان نہ تراشے تو ترش نہیں سکتے، کوئی ان کو کپڑے نہ پہنائے تو پہن نہیں سکتے، کوئی ان کا کپڑا چھین کر لے جائے تو روک نہیں سکتے، ان کے نذرانے وہ کھا نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کسی کو بانٹ نہیں سکتے، چوہے چوری کر کے لے جائیں تو روک نہیں سکتے۔ کیا بے بسی ہے اور کیا محتاجی ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، عقل مان رہی ہے، لیکن ایسے بے بس کو اپنا خدا، اپنا حاجت روا، مشکل کشا، دعاؤں کا سننے والا، مصیبتوں کا دور کرنے والا لوگ مان رہے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے جن کو اپنا خدا بنایا ہے، ان کی مثال مکڑی کی جالے کی ہے۔ دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، اور لوگوں نے اسی جالے پہ بھروسہ کیا ہوا ہے اور اسی پر اعتماد کیا ہوا ہے۔ ایک مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ لوگوں، ایک مثال دی جا رہی ہے آپ لوگوں کو، غور سے سن۔ ضرب مثل، ایک مثال دی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سن۔ کیا مثال دی جا رہی ہے؟ کہ جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو، بھروسہ کر رہے ہو، اعتماد کر رہے ہو، گن گا رہے ہو، اور ان سے بڑی بڑی مددوں کی امیدیں وابستہ رکھے ہوئے ہو، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر مکھی ان کے نذرانے کو لے اڑے تو اس مکھی سے ایک دانہ شکر کا چھین نہیں سکتے۔ جو اتنا بھی نہیں کر سکتے، تمہیں صحت کیسے دے سکتے؟ تمہاری روزی میں برکت کیسے دے سکتے؟ تمہاری بیویوں کی رحم میں اولاد کا بیج کیسے جما سکتے ہیں؟ اور 3 اندھیریوں میں 7 مرحلوں کے اندر ایک کامل مکمل انسان بنا کر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ زمین کے اندھیرے کے اندر مٹی میں چھپائے گئے بیج کو کھیتی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور ایک دانے کو 700 دانے لگا کر کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ ایک گٹھلی کو جو زمین کے اندر رکھی گئی ہے، ہر سال ہزاروں لاکھوں پھل لگا کر کیسے دے سکتے ہیں؟ کوئی ذلیل ہو جائے تو عزت کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی کی بھی مدد کون کر سکتا؟ یہ مجبور لوگ کیسے کر سکتے؟ یہ مجبور لوگ کیسے کر سکتے؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس حقیقت کو کھولا اور بتایا۔ انسان ساری مخلوقات پر فضیلت دیا گیا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی دی ہوئی سمجھ کا استعمال نہیں کرتا تو ہر مخلوق کی نظر میں قابل شرم ہو جاتا ہے۔ ہر مخلوق انسان سے نفرت کرتی ہے۔ جب انسان اپنے محسن کو بھول جاتا ہے، اپنے محسن کو فراموش کرتا ہے۔ اس لیے انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے،
کوئی مخلوق انسان سے بڑھ کر نہیں، مگر چونکہ انسان کا ہر کمال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے، اس لیے انسان کو ساری مخلوقات پر اپنے شرف کو ماننا چاہیے، لیکن اللہ کے سامنے اپنے کو عاجز اور بندہ بنا کر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مخلوق اس کی خادم ہے اور خالق اس کا مخدوم ہے۔ کوئی مخدوم اپنے خادم کی خدمت نہیں کرتا، اپنے مخدوم کی خدمت کرتا ہے۔ چپراسی آفیسر کی خدمت کرتا ہے، کہنا مانتا ہے، اس کا حکم بجا لاتا ہے، اس کے سامنے احترام سے پھیرتا ہے۔ اور جو آفیسر ہے وہ اپنے بڑے آفیسر کے سامنے خادم بنتا ہے، اور وہ آفیسر ڈپٹی کلکٹر کے سامنے خادم بنتا ہے، ڈپٹی کلکٹر کلکٹر کے سامنے خادم بنتا ہے، اور کلکٹر منسٹر کے سامنے خادم بنتا ہے، منسٹر چیف منسٹر کے سامنے خادم بنتا ہے۔ ہر بڑے کا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس چھوٹے کا چھوٹا ہوتا ہے۔ دنیا کی ریت اور رسم ازل سے ابھی تک ایسی ہے اور ہمیشہ ایسی رہے گی کہ جو مخدوم ہے وہ اپنے مخدوم کا تو خدمت گزار ہے، اپنے خادم کا خدمت گزار ہے۔ پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کائنات کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے، بلکہ انسان کو اپنا بڑا ڈھونڈنا چاہیے، مجھے کس کی خدمت کرنا ہے۔ ہوا انسانوں کے لیے ہے کہ ان کو زندگی بخشے، پانی انسانوں کے لیے ہے کہ وہ سکون سے جی سکے، پیداوار انسانوں کے لیے ہے، سورج چاند کا چلنا پھرنا انسانوں کے لیے ہے، پوری کائنات کا سسٹم انسانوں کے لیے ہے۔ جتنی دھاتیں قیمتی کام کی چیزیں اللہ نے زمین میں رکھی ہیں سب انسانوں کے لیے ہے، جانور انسانوں کے لیے ہیں، پرندے انسانوں کے لیے ہیں، آبی مخلوق پانی میں رہنے والے جانور بھی انسانوں ہی کے لیے ہیں، بادل انسانوں کے لیے ہیں۔ کون سی چیز ہے کائنات میں جو اللہ نے انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ بنائی ہو؟ سب انسان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بعض ایسی مخلوقات ہیں جو انسان کو اتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں کہ جان بھی لے لے سکتی۔ مثلاً شیر ہے، اگر حملہ کرے گا ایک ہی گھونٹ پہ پورا خون رگوں کا چوس لے گا۔ حملہ کرے گا سانپ انسان کے اوپر، ایک ہی ڈس میں اسے موت کی گود میں سلا دے گا۔ بچھو ہے، ایک ڈنگ مار کے تڑپا دیتا ہے۔ مچھر کتنا ہے مگر پوری رات تڑپ تڑپ کے عاجز اور بے بس ہو کے صبح کر دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا وزیر دفاع بھی مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پوری فوج اس کے ہاتھ میں ہے، پورا اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک مچھر پوری رات میں تڑپا دے گا اگر گیسٹ ہاؤس میں گھس گیا تو۔ صبح تک جاگ جاگ کے بے بسی کا اظہار کرے گا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، پر اتنا بے بس بھی ہوں کہ ایک چھوٹی سی حقیر مخلوق، ایک مچھر مجھے رات بھر سونے نہیں دے۔ ایک مکھی تڑپا کے رکھ دیتی ہے انسان، جتنی دفعہ ہکالو پھر وہیں آ کے بیٹھے، بے بس ہو جائے گا۔ کوئی سپاہی، کوئی پولیس، فوج، کوئی سورس ایسا نہیں ہے جو اس کی مکھی کو سمجھا دے کہ بھائی کیوں جا کے بار بار اس کی ناک پہ بیٹھ رہی ہے، اپنا کام کر جا کے۔ کوئی نہیں ہے سورس اس کے پاس۔
سورس ہے نہ فورس ہے، کچھ نہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ بھائی تم اگرچہ کہ ساری مخلوق کے مالک بنائے گئے ہو، لیکن تم خود بھی کسی کے مملوک ہو، تمہارا حاکم بھی ہے، اور وہ حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک صحابی ایک غلام کو پیٹ رہے تھے، حضرت علیہ السلام ادھر سے گزرے تو ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھ بھائی تو اس کا آقا ہے لیکن تیرا بھی کوئی آقا ہے، بس ایک ہی بات ارشاد فرمائی۔ تم ٹھیک ہے تم اس کو خرید کے لائے ہو، تمہارا زر خرید غلام ہے، تم اس کے آقا ہو، لیکن تم بے آقا نہیں ہو، تمہارا بھی کوئی آقا ہے۔ انہوں نے اس کو مارنا چھوڑ دیا، اور حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اپنے مملوک کے بارے میں بھی اللہ کو حساب دینا پڑے گا؟ تو فرمایا ہاں، اس کے ستانے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، تمہاری سزا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا بڑھ گئی اس کے ستانے سے تو پھر تمہیں اللہ بدلہ دلوائے گا اس سے۔ تو وہ صحابی تھے، آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا، نہ یہ میرے پاس رہے، نہ مجھے ستائے، نہ میں سزا دوں اور حساب میں کھڑے ہو جاؤں اللہ کے سامنے، بس قصہ ہی ختم، نہ رہے بانس نہ بجے بانس، آزاد کر دیا۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، حساب کو تو آپ کون دے گا بھائی، خدا کو، اسی کو چھوڑ دو، نکال دو، نکال دیا۔ لیکن حضور نے کیا سبق دیا ہمیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، تم بندے ہو، تمہارا کوئی آقا ہے، تم بھول جاتے ہو کہ میرا کوئی آقا ہے۔ پیسہ مل گیا تو مغرور ہو گئے، جائیداد مل گئی تو غرور سر میں بھر گیا، عہدہ مل گیا تو غرور آ گیا، کاروبار چمک گیا تو غرور آ گیا، عزت مل گئی تو غرور آ گیا، ڈگری مل گئی تو غرور آ گیا۔ اور یہ صرف دنیا ہی کی چیزوں سے نہیں، نمازی بن گیا تو مغرور ہو گیا، داڑھی رکھ لیا، پگڑی سجا لیا تو مغرور ہو گیا، سنتوں پہ چلنے کی توفیق مل رہی ہے تو مغرور ہو گیا، عالم دین بن گیا تو مغرور ہو گیا، حافظ قرآن بن گیا تو مغرور ہو گیا، اللہ نے آواز اچھی دی اور قاری بن گیا تو غرور آ گیا۔ دین ہو یا دنیا، ہم بے بس انسانوں کو جب اللہ اپنے کرم سے دیتے ہیں تو اس کا بندہ بننے کے بجائے اس کے برابر کھڑے ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ غرور ہے، یہ غرور پھر پامال کر دیتا ہے انسان کو۔ اللہ دنیا کے کمالات پر پہنچا کر کتنے لوگوں کو ذلیل کر دیا، گر گئے اور ایسے برے گرے کہ پھر کوئی اٹھا نہیں سکا۔ ہم نے اپنی زندگی کی گزرے ایام نظام صاحب سے رشتہ داری رکھنے والے اور کسی زمانے میں سینکڑوں ہزاروں پر خیر خیرات کرنے والے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو معمولی لوگوں سے مدد مانگ لیتے تھے اپنی ضرورت کے واسطے۔ آنکھوں کو اللہ نے اس دنیا میں دکھایا، اب بہت لوگوں نے دیکھا ہو کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، آنکھوں کے سامنے حقیر فقیر، کسی کے دیے بغیر گھر میں چولہا بھی نہ جلتا ہو، آج کروڑوں کے مالک ہیں، جائیدادوں کے مالک ہیں، بلڈنگوں کے مالک ہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس سے لیتا ہے اس کو دیتا ہے، اس سے چھینتا ہے اس کو دیتا ہے، وہ جو مناسب سمجھتا ہے کرتا ہے۔ اسی لیے آخرت کی کامیابی کا مدار دنیا کے مرتبوں پر نہیں رکھا گیا۔
یہ تو اللہ کسی حکمت سے کرتا رہتا ہے، مگر ہر کمال انسان میں غرور پیدا کرتا ہے، ہر کمال غرور پیدا کرتا ہے، اور اس غرور کے بعد اللہ کی نظر سے گر جانا ہے، اللہ کی نظر سے گرتا ہے، اور جب اللہ کی نظر سے گر گیا تو اس سے بڑا حقیر فقیر کوئی نہیں ہے جسے اللہ نے اپنی آنکھوں میں گرا دیا ہو، اس سے بڑا حقیر فقیر کوئی نہیں۔ ایک بندے کو ساری دنیا حقیر سمجھتی ہو، لیکن اللہ نے اس کو حقیر نہیں مانا تو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ رب اشعث اغبر مدفوع عن الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، بکھرے بال ہیں، پراگندہ حال ہیں، میلے کچیلے ہیں، غربت کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے۔ حالت یہ ہے کہ اگر وہ دروازے پہ جائیں تو لوگ پسند نہ کریں کہ بھئی ہمارے دروازے پہ کیوں آیا، اور کسی تقریب میں بلائے نہ جائیں، کسی محفل میں ان کو اعزاز نہ دیا جائے کہ آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے، بلکہ یہ سوچا جائے کہ یہ کیوں آ گیا بھئی ہماری محفل میں۔ بظاہر ایسا حال ہے ان کا، دنیا کہیں عزت دینے کو تیار نہیں، لیکن خدا سے ان کا تعلق یہ ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ خدا کے نام پہ قسم کھا کے بیٹھیں تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ پوری کر کے دکھا دیں۔ بارش چاہیے اسی وقت دے گا، دھوپ چاہیے اسی وقت دے گا، اللہ ایسا کر دے ویسا ہی کرے گا۔ اس مرتبے کے بندے بھی ہیں، اللہ کے نبی خبر دے رہے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، قسم کھا لے خدا کی کہ یہ ہوگا تو وہی ہوگا جو اس نے قسم کھائی، مگر حالت ظاہری کیا ہے؟ تو لوگ اس کی ظاہری دنیا نہیں ہونے کی وجہ سے، دنیا داروں میں عزت نہیں ہونے کی وجہ سے، دنیا کے اندر مال نہیں ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اشعث اغبر مدفوع عن الابواب، گھروں سے دھتکار دیے جاتے ہوں، محفلوں میں بلائے نہ جاتے ہوں، لیکن ہے کیا مقام؟ اس واسطے کہ دنیا کی بنیاد پر لوگوں کو وزن کرتی ہے، اور اللہ دین کی بنیاد پر وزن کرتے ہیں، دنیا کی بنیاد پہ اللہ وزن نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ حکیم و دانا تاریخ میں گزرے ہیں، مصلح الدین شیرازی سعدی رحمہ اللہ، بڑی لمبی عمر اللہ نے ان کو دی تھی، 30 برس تک علم حاصل کرتے رہے، 30 برس تک پوری دنیا کی سیاحت کی، ہندوستان بھی آئے، اور 30 برس تک دنیا کو دین پہنچانے کا کام کرتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے، لوگوں کی اخلاق کی تربیت کرتے رہے، اور تبلیغ کرتے رہے 30 سال۔ تو مصلح الدین سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے اوپر غریبی کا دور بھی گزرا، کبھی اچھا رہا کبھی پریشان رہا، جیسے بھی اللہ کی تقدیر رہی گزرتا رہا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ پیروں میں جوتیاں تک نہیں تھی، ننگے پیر پھرتا تھا، ایسا وقت بھی آیا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، اللہ کی مرضی ہے، اس کا تو کوئی شکوہ نہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک رئیس آدمی نے دعوت دی شہر کے علماء کی، نواب صاحب نے شہر کے علماء کو گھر پہ دعوت دی، سب کے پاس کارڈ پہنچے، فلاں دن فلاں وقت آپ کی فلاں جگہ دعوت ہے۔ ان کے پاس بھی آیا کیونکہ وہ بھی معروف عالم تھے، تو فرماتے میں جس حال میں بھی تھا، تنگی کا زمانہ تھا، اس حال میں جو بھی لباس تھا، جو بھی کپڑے تھے، اسی حال میں کس کو دکھانا ہے؟ دعوت میں بلایا گیا ہے، جا کے کھانا کھانا ہے۔ جب اس لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہوں 5 وقت، جب اس لباس میں قرآن پڑھتا ہوں، جب اس لباس میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں مسجد میں،
تو دعوت میں جانے میں کیا شرم ہے مجھے اس لباس کے؟ لہذا چلے گئے۔ مالک یعنی دائی، وہ نواب صاحب تو ان کو جانتے تھے، پر وہ جو نوکر چاکر تھے وہ نہیں جانتے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ بڑے بڑے آبا قبا میں، شیروانیوں میں، قباؤں میں آئے، سب کو چھوڑتے رہے، اندر بھیجتے رہے کہ سب یہ بڑے مولانا ہے، یہ کوئی مولانا ہے، یہ کوئی مولانا ہے۔ ایک بیچارہ وہ سیدھے سادھے یہ بھی پہنچ گئے، تو بواب نے روک لیا چوکیدار نے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی میری دعوت ہے۔ کہ لگے کہ دعوت ہے تمہاری؟ یہ وہ مسور کی دعوت، چلو نکلے یہاں سے۔ بھگا دیا ان کو، اور ان کا بھائی میرے پاس دعوت ہے۔ کہ نہیں مانتے ہم، بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا ہے، بڑے بڑے مشائخ کو بلایا گیا ہے، آپ کو نہیں بلایا گیا ہے، تو کہاں سے آ گیا پاگل؟ ڈنڈا بتا کے بھگا دیا وہاں سے۔ چلے گئے شیخ۔ پھر شیخ نے سوچا، اللہ نے بہت حکیم و دانا دماغ دیا تھا انہوں نے سوچا میں اتنا بڑا آدمی تو ہوں، سب مانتے ہیں اسی لیے بلایا گیا ہوں، لیکن یہ لوگوں نے کیوں نہیں مانا مجھے؟ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر مجھے ہٹا دیا گیا ہے؟ تو سمجھا کہ بھائی سب لوگ ابا قبا میں قیمتی سواریوں میں آ رہے تھے، میں ایسا نہیں آیا تھا، تو شاید ان لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے گھر گئے، کسی دوست سے، ساتھی سے ایک اچھا قیمتی جوڑا لیا، پہن لیا، ابا قبا ڈال لیا سب، اور جوتا ووتا پہن کے تیار ہو کے پھر پہنچے۔ پہنچتے ہی ان لوگوں نے راستہ دے دیا اور ویلکم کر کے اندر بھیج دیا۔ چلے گئے، دسترخوان بچھا، سارے لوگ بیٹھ کے ایک ساتھ دسترخوان پہ شاہی دربار میں کھا رہے تھے۔ تو شیخ کیا کر رہے تھے؟ ایک ایک نوالا بنا کے اٹھاتے اور اس آستین میں ڈال دیتے، اور ایک نوالا بنا کے اٹھاتے اس آستین میں ڈال دیتے، کچھ اس آستین میں ڈالتے تھے، کچھ اس آستین میں ڈالتے تھے۔ تو نواب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، کھلا رہے تھے، لیجیے کھائیے، خوشی سے بلایا تھا انہوں نے۔ تو دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت، یہ بزرگ تو سب آستین میں ڈال رہے کھانا، ادھر آستین میں، ادھر آستین میں۔ تب کہنے لگے کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ کھانا کھائیے، یہ یہاں ڈال رہے ہیں آپ کھانا، کیا بات ہے؟ وہ تو جانتا تھا، ان کو پہچانتا تھا، تعجب ہو گیا اس کو۔ تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ دعوت کپڑوں کو دی گئی ہے، مجھے تو نہیں دی گئی۔ کپڑوں کو دعوت دی گئی ہے، مجھے نہیں دی گئی ہے، اس لیے میں کپڑوں ہی کو کھلا رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا بات؟ کہا پہلے بھی میں آیا تھا، لیکن آپ کے درباروں نے بھگا دیا تھا، دربان لوگ بھگا دیے تھے، دوبارہ کپڑے پہن کے آیا تو انہوں نے اجازت دے دی، تو میں سمجھا کہ دعوت میری نہیں ہے، دعوت میرے کپڑوں کی ہے، اس لیے میں اپنے کپڑوں کو کھلا رہا ہوں۔ اس کو بہت افسوس ہوا، اس نے دربانوں کو بلا کر تنبیہ کی اور معافی مانگی، معذرت کی کہ نہیں حضرت ہمارے لوگوں سے غلطی ہو گئی، ہمیں احترام تو آپ کا ہی ہے، آپ کے علم کا ہے، آپ کے عمل کا ہے، کپڑوں کا نہیں مسئلہ ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے نا، ایسے لوگ ہیں کہ نہیں دنیا میں، بلکہ آج اکثریت آدمی کو تولتی ہے تو دنیا کی بنیاد پر تولتی ہے، اور اللہ تقوی کی بنیاد پہ تولتا ہے۔ اللہ کے ہاں بندے کی قیمت ایمان اور تقوی کی بنیاد میں ہے، اور بندوں کے ہاں بندے کی قیمت روپیے پر، پیسے پر، جائیداد پر، جاگیر پر، سیم و زر پر، اس میں قیمت ہے۔ یہ ہے تو بڑا آدمی، یہ نہیں ہے تو گھٹیا آدمی۔ اس لیے حضور نے فرمایا، بعض وہ لوگ جنہیں دنیا گھٹیا اور حقیر سمجھتی ہے، یہاں تک کہ اپنے محفل میں آنے پر بھی، بلانے پر بھی راضی نہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، اس دور میں ایسے بھی لوگ ہیں، اگر کوئی خاندان کا آدمی اپنا ہی بہن، اپنی ہی بھائی، اپنا ہی بھائی، اپنی ہی بہن، اپنا کوئی قریبی رشتہ دار خدا کی آزمائش سے کسی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو رشتہ دار کہنے سے بھی شرماتے ہیں۔ سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، بیوہ ہو گئی ہے، مقدر سے کسی مصیبت میں مبتلا ہے، تو یہ کہنے سے بھی حیا آ رہی، عار محسوس ہو رہی،
ہماری بہن ہے، ہماری بہن کے بچے ہیں، یہ بولنے سے بھی شرم آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ غریب ہیں، ان کا جوتا ٹھیک نہیں ہے، ان کے کپڑے صحیح نہیں ہے، ہماری عزت چلی جائے گی، ہمارا مقام کیا رہے گا۔ بہت برس پہلے کی بات ہے، یہاں مدرسے میں مسجد میں ایک خاتون جو ہے، جب یہیں پر آفس تھا اور یہیں پر تھا تو اپنے بچے کو شریک کرانے کے لیے 8-9 سال کا بچہ تھا، حفظ کرانا چاہتے ہیں، کام کرتے کیا ہے تو کہا کہ ان کے ابا نہیں ہیں اور میں گھروں میں کچھ کام کر لیتی ہوں، کچھ بھی نہیں دے سکتی، بس اس کو مدرسے میں رکھ کے پڑھا دیجیے۔ اس کو داخلہ دے دیا گیا، پڑھنا شروع کیا اس نے، اور کبھی کبھی دیکھ بھال کے لیے آتی تھی، تو گھر میں آنے لگی، گھر والوں سے کچھ تعلقات ہو گئے، تو پھر پتہ چلا کہ حیدرآباد کے ایک معزز فیملی کا سے تعلق رکھنے والی خاتون، بڑے بزنس مین حیدرآباد، عزت والا خاندان، مشہور خاندان، اسی خاندان کی ایک بہن ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بہن بیوہ ہو گئی، بچہ تھا گود میں، تو گھر میں لا کے بھائی نے رکھ لیا گیراج میں، موٹر کار رکھنے کی جگہ پہ بہن کو لا کے رکھ دیا، چولہا والا لا یہاں پر رہ کے اپنا پکا لو کھا لو۔ بچے کھیلتے کھیلتے کبھی ماموں کے سامنے پیسے مانگنے چلے جاتے تھے، پیسے دے دیتے۔ ایک مرتبہ ان کے کوئی بڑے ہائی فائی دوست آئے ہوئے تھے، بچے نے جا کے پیسے مانگے، اس قدر ذلت انسلٹ محسوس کی کہ وہ بہن کو گراج میں سے بھی چلے جانے کے لیے کہا، تمہاری وجہ سے میری عزت چلی جا رہی ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ بیچاری وہاں سے بھی نکل گئی، تو بتاتی تھی کہ میں کہیں کرائے کا چھوٹا سا کمرہ لے کر ہوں، گھروں میں کام کر کے اخراجات نکال لیتی ہوں، بچہ پڑھا ماشاءاللہ، حافظ قرآن ہوا، عزت والا ہوا، اللہ نے اس کے ذریعے ماں کو بھی عزت دی، خاندان کو بھی عزت دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ایسے سنگ دل لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، مسلمانوں میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ غرور کیا کام آئے گا؟ لا یغرنکم باللہ الغرور، لا یغرنکم باللہ الغرور، سب سے بڑا دغا باز، دھوکے باز تمہارا نفس ہے، اس نفس کے دھوکے میں نہ آنا، کبھی دھوکہ نہ کھانا اس نفس سے۔ تو دنیا تول رہی ہے صرف دنیا کی بنیاد پر، اللہ تولتا ہے ایمان و اعمال کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر، اللہ تولتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قارونوں کو بھیک کا پیالہ لے کے دروازوں پہ کھڑے ہونے پر مجبور کر کے دنیا کو دکھایا ہے، دنیا دیکھی ہے اپنے آنکھوں سے، یہ تماشا قدرت کا ہر محلے میں، بستی میں، ہر خاندان میں نظر آئے گا۔ اگر آپ غور کرو گے تو جو قارونوں کی طرح دولت مند تھے وہ لوگوں کے گھر پہ بھیک مانگ کے کھانے پر، مت ہنسو دیکھ کے تقدیر کو پلٹے کھاتے، دیر لگتی نہیں تقدیر کو پلٹے کھاتے۔ بدل سکتی ہے میری بھی، اگر میں کسی کی بدلی ہوئی پر ہنستا ہوں تو میری بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ کے پاس دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو دنیا کی بنیاد پر، بلکہ گناہوں کی بنیاد پر بھی کسی کو حقیر سمجھنے کا ہمیں حق حاصل نہیں۔ ہاں، گناہ کو برا سمجھو، ایک بندہ کسی برائی میں مبتلا ہے، چوری میں، سرقے میں، بدنگاہی میں، زنا میں، کسی بھی، اس کا وہ عمل بہت برا ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اس بندے کو برا سمجھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج میں متقی ہوں، کل فواحش میں مبتلا ہو جاؤں، اور آج وہ فواحش میں مبتلا ہے، کل تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر خدا کا محبوب بندہ بن جائے۔ کیا نہیں ہوتا ایسا دنیا میں؟ کتنے لوگ بدل گئے۔ جیسے دنیا اور مال و متاع کے اعتبار سے مالدار محتاج بنتے رہتے ہیں اور محتاج مالدار ہوتے رہتے ہیں، ایسے ہی دین و تدین و تقویٰ کے اعتبار سے بھی دیندار بے دین ہوتے رہتے ہیں اور بے دین دیندار بنتے رہتے ہیں۔
اللہ غنی عن العالمین ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی بھی نہیں پرواہ ہے، اس کو کسی کی بھی نہیں پرواہ ہے۔ محتاج ہم ہیں، ضرورت مند ہم ہیں، اور اللہ تعالی سے اگر کچھ لینا چاہتے ہیں، کچھ پانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو روٹھنے سے بچانا چاہتے ہیں، ناراض ہونے سے بچانا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو، تو اس کی ایک صورت ہے، آپ چاہے زیادہ عمل نہ کریے لیکن آپ عاجز بندے بن کر رہیے، عاجز بندے بن کر رہیے۔ ایک آدمی کے پاس پہاڑوں جیسے اعمال صالحہ ہے لیکن دل میں گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، وہ اعمال اسے مغفرت نہیں کرا سکتے، یہ گھمنڈ اس کو جہنم میں لے کے چلا جائے۔ اور ایک آدمی کے پاس اعمال تو بہت کم ہے، ایمان سلامت ہے، لیکن اپنے کو عاجز بندہ سمجھتا ہے، اللہ کے بندوں کو عزت دیتا ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، کسی کو رسوا نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، تو یہ بندہ اللہ کے پاس زیادہ محبوب ہے اس بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے بندے کے مقابلے۔ اس لیے اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ شرمندہ گناہگار گھمنڈی عبادت گزار سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو ہمیں عبادت بھی کرنی ہے پر گھمنڈ کو بھی قریب نہیں آنے دینا ہے، ہمیں نیک بھی بننا ہے، اعمال صالحہ میں ترقی کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال صالحہ کو چھوڑ دینا ہے، لاپرواہی کرنا ہے، سنتوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، جتنا ہو سکے سنت پہ چلنا ہے، اور جتنا ہو سکے نبی کے طریقوں کو اپنانا اور اختیار کرنا ہے، لیکن گھمنڈ کو نزدیک آنے نہیں دینا ہے۔ آج ہم گھمنڈی عبادت گزار بنے، جس کو ذرا دین کی توفیق مل گئی تو بس کیا کہنے صاحب، دنیا کا ہر آدمی ان کو جہنمی نظر آ رہا ہے، ہر آدمی جہنمی دکھائی دے رہا ہے، ہر آدمی حقیر فقیر نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیز و دوستو، یہ ہے انسان کی تباہی کی سب سے بڑی بنیاد کہ ہمارے اندر تکبر آ جائے، خود بینی آ جائے، عجب اور پندار پیدا ہو جائے، ہم اپنے کو کچھ سمجھنے لگے۔ یہی شیخ سعدی جن کا میں نے ابھی آپ کو ایک قصہ سنایا کہ لوگ کس بنیاد پر لوگوں کو پرکھتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ میری تربیت جس اللہ والے نے کی ہے، جن کی صحبت میں میں نے دین، اخلاق، اعمال، سنتیں سیکھی ہیں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک نصیحت کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے۔ یہ لوگ سب شیراز کے تھے، ایران کے تھے، ایران کو اس زمانے میں فارس کہا جاتا تھا۔ اب فارس ایران کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، جیسے پہلے عراق کو بغداد کہا جاتا تھا، اب بغداد عراق کا ایک چھوٹا شہر ہو گیا، ایسے ہی پہلے ایران کو فارس کہا جاتا تھا، اب فارس اس کا ایک شہر ہے۔ اس فارس کو چونکہ زبان وہاں کی فارسی ہے، پورے ملک کو فارس کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی زمانے میں سنی ہی سنی تھے وہاں پر، اب روافظ کا غلبہ ہے، سنی 33% ہے اور باقی کے روافظ ہیں وہاں پر۔ تو اس زمانے میں بڑے بڑے علماء، صلحاء، فضلاء، مصنفین، دعات، مورخین ایران سے اٹھے ہیں۔ یہ شیخ اور ان کے شیخ بھی ایرانی تھے، اس لیے فارسی میں نصیحت کرتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے نصیحت کی، مرا پیر دانائے فرخ شہاب، دو اندر سے فرمود بر روئے آپ، یکے آن کے برخیش خود بھی مباش، دو ماں کے برغیر بد بھی مباش۔ میرے نہایت خوش قسمت شیخ نے مجھے ایک دریا کے کنارے پر نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت میں دو باتیں کہی تھی۔ ایک بات یہ کہی تھی کہ بیٹا کبھی اپنے کو خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا، اپنے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا، اور کبھی دوسرے کو بری نظر سے نہ دیکھنا۔ بس اگر تم یہ سیکھ لیے تو اللہ کے پیارے بن جاؤ۔ اب ہمارا حال یہ ہے، اپنے کو دیکھو تو سوائے کمالات کے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور دوسرے کو دیکھو تو سوائے عیوب کے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔
ہر سامنے والے شخص میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ گند ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ارے وہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، ہر سامنے والا برا ہے، اور اپنے کو دیکھو تو اس سے اچھا کائنات میں کوئی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ جڑ ہے جو اللہ کی نظر سے بندے کو گرا دیتی ہے، چاہے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے داعی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے مقرر بے بدل ہو، کوئی بھی ہو، کسی کمال پر ہو، دنیا کی نسبت سے، دین کی نسبت سے، اگر اس میں کبر کا مرض ہے تو اللہ کی نظر میں کوڑی کے برابر بھی نہیں، ایک تنکے کے برابر بھی نہیں۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبریائی، تکبر وہ میری ایک چادر ہے، اور عظمت وہ میری ایک چادر ہے۔ عرب لوگ جو ہیں دو چادروں کا جوڑا ہوتا تھا ان کا، ایک نیچے سے باندھتے اس کو ازار کہتے، ایک اوپر سے اوڑھتے اس کو ردا کہتے۔ تو ازار اور ردا دو کپڑے مل کے، جیسے آج کل شرٹ شلوار دو مل کر کے ایک جوڑا ہوتا ہے، ایسے ہی دو کپڑوں سے عرب کا مکمل لباس ہوتا تھا، جوڑا ہوتا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کبریائی وہ میری ایک چادر ہے، اور عظمت میری دوسری چادر ہے۔ من نازعنی، جو کوئی میرے کپڑے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو کہیں نہیں رکھوں گا، اور اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھوں گا۔ جیسے کوئی آپ کے کرتا اتارنے کی کوشش کرے، آپ برداشت کریں گے؟ کوئی آپ کا پاجامہ چھیننے کی کوشش کرے، آپ برداشت کریں گے؟ اس کو ٹھکانے لگا کے چھوڑ دیں۔ اتنی ذلت کی بات ہوگی آپ کے واسطے۔ یہ مثال دے کر اللہ فرما رہا ہے، جو تکبر کر رہا ہے، جو اپنے کو عظیم و کبیر سمجھ رہا ہے، جو دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، جو شان بگاڑ رہا ہے ناحق، وہ میری چادریں چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ شان میری، کل یوم ہوا فی شان۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا اللہ کی ہر دن ایک شان ہے، اور مفسر قرآن علامہ آلوسی فرماتے ہیں دن سے مراد ایک دن نہیں ہے کہ اللہ کے پاس 30 جوڑے ہیں روزانہ ایک پہنتا ہے، بلکہ فی کل لمحۃ من اللمحات وفی کل لحظۃ من اللحظات، ہر سیکنڈ اللہ کی الگ شان ہے، ہر سیکنڈ میں ایک دوسری شان میں ہے اللہ پاک۔ یہ اللہ کی شان ہے، تو شان تو اللہ کے لیے زیبا ہے، ہمارے لیے کیا زیب دیتی ہے شان؟ تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے، اس لیے کہ ہر کائنات کا خالق وہ ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے وہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب سے بڑا اللہ ہے، اس نے اپنا نام المتکبر رکھا ہے، اور بندہ متکبر بنتا ہے تو اپنے باغیوں میں شمار کر دیتا ہے، اللہ میرا باغی ہے، میرے برابر کھڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بڑے سے بڑے سلطان کی برابری کرنے جاؤ، آج کوئی مودی صاحب کی برابری کرنے جائیں گے تو بچے گا، عزت سے رہے گا، اور ساری کائنات کے سب سے بڑے کے برابر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، 4 ٹکے کما کے 4 پیسے آتے ہی سب کو غریب حقیر سمجھ رہا ہے، فقیر سمجھ رہا ہے۔ یہ غرور میرے دوستو چھپے راستوں سے سب سے زیادہ دینداروں میں پیدا ہوتا ہے، دنیا داروں میں بھی ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں آتا، دنیا کے رستوں سے آتا ہے پر زیادہ نہیں آتا، دین کے راستوں سے اس سے بھی زیادہ آتا ہے۔ حج پہ حج کر رہے ہیں، پھر دیکھو تکبر کہاں تک پہنچ جائے گا، سالے سال عمرے کر کے آ رہے ہیں، اس کے اندر تکبر کتنا پیدا ہو جائے گا۔ نماز پڑھتا ہے تو تکبر ہے، اور تہجد پڑھ لے تو تکبر 7ویں آسمان تک پہنچ گیا، خیرات کر کے تکبر پیدا ہو رہا ہے، قرآن اچھا پڑھنا آ جائے تو تکبر پیدا ہو رہا، دوسرے قرآن پڑھنے والوں کو سب کو حقیر ذلیل سمجھ رہا ہے۔ حافظ قرآن ہے تو دوسرے حافظوں سے تکبر برت رہا ہے، عالم دین ہے دوسرے عالموں سے تکبر برت رہا ہے۔ دین کا علم و عمل، دین کا کمال
آدمی میں چھپے راستوں سے غرور کو پیدا کرتا ہے اور تکبر کو پیدا کرتا ہے. بسا اوقات اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، وہ اسی غرور کے ساتھ مر جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں پامال کر دیے جانے کے قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ اپنے بندوں کے پیروں میں گرا دے اور اس کو پیروں میں کھدلوا دے، اس قابل ہو جاتا ہے چاہے کتنے ہی کمالات والا ہو. اس لیے دنیا کے ہر کمال والے کو چاہیے کہ کہیں غرور تو نہیں آیا دبے پاؤں میرے اندر، نظر رکھے ہوئے رہو، اور دین کے باکمال لوگوں کو اس سے بھی زیادہ نظر رکھے رہے. اس لیے کہ دین تو دین ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تکبر ہے کہ تواضع ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، مگر پیدا ہو جاتا ہے. اور جب پیدا ہو جاتا ہے بعض بیماریاں ایسی ہیں جس سے آدمی صحت مند نظر آتا ہے، اچھا خاصا موٹا تازہ ہو گیا، جم میں جا کے بھی اتنا باڈی بلڈر نہیں بن گیا جتنا کہ کسی بیماری سے بن گیا ہے. ڈاکٹر سے پوچھو، ڈاکٹر بولے گا یہ بھی موٹا تازہ ہے اور یہ بھی موٹا تازہ ہے، لیکن یہ کھوکھلا ہے اور یہ صحت مند ہے. دیکھنے میں دونوں بڑے بڑے طاقتور نظر آ رہے ہیں. ایسے ہی بسا اوقات ہمارا ظاہر، ہمارا عمل، ہمارا تدین، ہمارے سب اچھے نظر آ رہے ہیں تو دیکھنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت دیندار آدمی ہے، بہت اللہ والے آدمی ہیں. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اندر کا حال کیا ہے. یہ جو صحت نظر آ رہی ہے یہ دینی ڈیولپمنٹ یہ بیماری کے ساتھ ہے یا صحت کے ساتھ ہے نہیں پتا ہے. ایک کا ڈیولپمنٹ صحت کے ساتھ ہے، ایک کا ڈیولپمنٹ بیماری کی وجہ سے ہے. ہمارا کون سا ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ کی نظر دیکھے گی اور اللہ کی نظر فیصلہ کرے گی. یہ سارا ڈیولپمنٹ جو تھا وہ خالص ہے، پیور ہے، میرے واسطے ہے، میں نے قبول کر لیا. اور اللہ کی نظر دیکھے گی اور کہے گی کہ یہ سارا ڈیولپمنٹ جو ہے یہ منافقانہ ہے، مغرورانہ ہے، گھمنڈی ہے. میں اس کے سارے اعمال کو گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دوں گا، ترازو میں تولنے کے قابل نہیں رکھے جائیں گے ترازو میں اس کے اعمال، اس لیے کہ اس لائق میں وزن ہی نہیں ہے تو کیوں رکھا جائے. سب ہوا منصورہ گرد و غبار کی طرح اڑا دی جائے. تو دنیا کے باکمال لوگ بھی اللہ سے ڈریں تکبر کے بارے میں، اور دین کے باکمال لوگ بھی تکبر کے بارے میں اللہ سے ڈریں. لوگ ہمیں عزت دیں، لوگ ہمیں قدر کی نظر سے دیکھتے ہوں، لوگ ہمیں مولانا صاحب کہتے ہوں، لوگ ہمیں دیندار کہتے ہوں، لوگ ہمیں ہادی اور رہنما اور داعی مانتے ہوں، لوگ کہتے ہوں کہ ہم بہت نیک آدمی ہیں. لوگوں کا کہنا ہمارے نجات کا سبب نہیں ہوگا، اللہ کا ماننا نجات کا سبب ہوگا. ہمیشہ نظر اس پہ رکھو اللہ کیا مانتا ہے مجھے، اس پہ نظر رکھو. اب مغرور و متکبر کو اللہ ایک آنکھ بھی دیکھنا نہیں چاہتا، ایک آنکھ بھی دیکھنا نہیں چاہتا، چاہے اس میں کوئی کمال ہو، اللہ دیکھنا نہیں چاہتا. اس لیے عجز، تواضع و بندگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کرو. آج سب سے زیادہ ضرورت نبی کی سیرت پڑھنے کی ہے. اس دور میں یہ ضرورت سب سے زیادہ بڑھ گئی. یہ امتی کو اپنا نبی معلوم ہو جائے، اس امتی کو اپنے نبی کا تعارف ہو جائے، اس امتی کو اپنے نبی کی ولادت سے وفات تک پوری زندگی کی جھلک آنکھوں کے سامنے آ جائے. آپ ایک دفعہ نبی کی زندگی کو پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا پوری کائنات میں خدا کے بعد جس کا مقام ہے وہ خدا کے بندوں میں ایک عاجز خادم بندے کی طرح زندگی گزارتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کی نظر میں باکمال ہے. اسی عبدیت اور عاجزی کی صفت نے انہیں خدا کی نظر میں بڑا بنا دیا ہے. اب فرعون کو، حامان کو، شداد کو، نمرود کو، قارون کو خدا کی نظر سے گرا کے حقیر فقیر بنا دیا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات سب کے سمجھنے کی ہے، سب کی ضرورت کی ہے، سب کے کام کی. ورنہ ہماری زندگی بھر کی کمائی کہیں منہ پہ نہ مار دی جائے قیامت کے، کہیں ہماری عبادتوں کو پرانے ٹاٹ میں لپیٹ کے پھینک نہ دیا جائے. ہوگا، حدیث میں ہے، کچھ بد نصیبوں کا یہی حشر ہوگا.
اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شمار نہ کرے، ہماری محنتیں رائے گاہ ہونے سے بچا دے اللہ پاک۔ دعا بھی مانگتے رہنا، نگرانی بھی نفس کی کرتے رہنا، اس واسطے نفس کا اشتہا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ اس لیے نفس کے ڈسنے سے ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی ڈس دے گا اور اس کا زہر ہمیں ہلاک کر کے رکھے گا۔ اس لیے دنیا کے سانپوں سے تو بہت ڈرتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ جان لیں گے، اور یہ جو نفس کا اشتہا ہے یہ تو ایمان غارت کر دے گا ہمارا، اللہ کی نظر سے گرا دے گا۔ اس لیے یہ ڈرنے کے قابل ہے زیادہ، اس سے بھی زیادہ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے تمام فرشتوں سے آدم کو بنانے کے بعد کہا تھا، اذ قلنا للملائکۃ، تمام فرشتوں سے ہم نے کہا تھا، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، میں نے آدم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب لوگ ان کی تعظیم کرو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سارے فرشتے وہاں موجود تھے، اور ابو الجن ابلیس بھی وہاں موجود تھا۔ تو جیسے اللہ نے حکم دیا سب کے سب گر گئے، فسجدوا، سب فرشتے تعظیم کے لیے اللہ کے حکم سے جھک گئے۔ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے آدم، الا ابلیس، ابلیس نہیں جھکا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ آدم کا جب پتلا بن گیا تھا، اس کی رگوں میں ابلیس پورا گھوم کر یہ ہے کیا چیز سب دیکھ کے باہر نکلا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کہنے لگا، ایک نئی مخلوق خدا پیدا کر رہے ہیں، اگر تجھ کو مجھ سے زیادہ فضیلت دی جائے گی تو میں ہرگز تجھے نہیں مانوں۔ چنانچہ نہیں مانا، نہیں جھکا، غرور کی وجہ سے۔ مرض کیا بتایا اللہ نے؟ ابا واستکبر، تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ او ابلیس، میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ یہ کروڑوں فرشتے مان گئے میرا حکم، تو نے کیوں نہیں مانا میرا حکم؟ میں نے 2 ہاتھ سے اپنے جس کو پیدا کیا تھا اس کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا تھا، تو کیوں نہیں بجا کے لایا؟ اس نے کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی خاصیت پستی کی ہے، آگ کی خاصیت تعلی اور بلندی کی ہے، اور بلند کو پست کے سامنے جھکایا جائے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں نہیں مانا۔ یہ دیکھو بحث، آرگومنٹ اللہ سے کر رہا ہے، علم ملا تو غرور آیا، اتنا غرور آیا کہ خدا سے بحث کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بس جب دیکھا یہ نااہل ہے، بالکل نالائق ہے، اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے سامنے سے، اب تو مردود ہے، میں کبھی قبول نہیں کروں گا تجھے، مردود ہے۔ نکل گیا اور مردود ہو گیا، آج بھی مردود ہے، قیامت تک مردود ہے، جہنم میں اپنے سب ماننے والوں کو لے کر سب متکبرین کے ساتھ چلا جائے گا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نفس و شیطان کے مکر و فریب کو سمجھیں، خاص طور سے کسی گھمنڈ، غرور، استکبار میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ اس چیز کی وجہ سے وہ چاہے کتنا اچھا ہو اللہ کی نظر میں برا ہو جائے گا۔ اللہ بچائے، سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔